सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिइलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرانسمیشن انوار رمضان میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ انوار رمضان ٹرانسمیشن کے 21 نیوز پر پورے ماہ مبارک جاری رہتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی آپ کے لیے انوار رمضان ٹرانسمیشن لے کر آئے ہیں۔ بہت سارے معاملات پر، موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، فقہی مسائل پر، علمی معاملات پر، اور اس کے علاوہ روزے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو رہتی ہے اس ٹرانسمیشن میں۔ اور ساتھ ساتھ بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ علماء کرام بھی ہمارے ساتھ اس انوار رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ رہتے ہیں۔ بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں، دیکھنے والے براہ راست بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں، پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، اور بہت سارے موضوعات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے۔ بہرحال مختلف معاملات پر گفتگو ہم نے کرنی ہے، اور آج کا موضوع جو ہے وہ روزے کے حوالے سے، روزہ اور نیکی، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور اس وقت کیونکہ مشکل صورتحال ہے، بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے، پچھلے کئی پروگرامز میں بھی، مختلف پروگرامز میں ویسے تو اس حوالے سے بات ہو چکی ہے، مارننگ شوز میں اور K21 کے جو دیگر پروگرام ہیں اس میں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو بڑی کرٹیکل سچویشن ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، لوگ اس وقت گھروں میں محصور ہیں، کس طرح نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے، عملاً کس طرح جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اس وقت پہلے سے زیادہ ضرورت ہے نیکیوں کی، نیکی بانٹنے کی، اور یہ کس طرح اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹی جا سکتی ہیں، یہ سمجھنا ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو انہی معاملات پر آج کچھ گفتگو کریں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ مختلف نعت خواں اس ٹرانسمیشن میں شامل رہیں گے، علماء کرام شامل گفتگو رہتے ہیں، ان سبھی معاملات پر ہماری بات ہوتی ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، لیکن یہاں پر آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں معزز مہمان تشریف فرمائیں، پہلے ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ نشست جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اس کے اندر بہت سارے معاملات پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا اب سے کچھ دیر پہلے تلاوت کلام پاک پڑھنے کی جو سعادت حاصل کر رہے تھے وہ علامہ جہاں زیب سبزواری صاحب ہیں، جو گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے ساتھ اس انوار رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بڑی رہنمائی ان سے ہمیں ملتی ہے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ علامہ جہاں زیب سبزواری، ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جی نعت خواں، مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز آپ کو عطا کی ہے، بڑی زبردست نعت خوانی کرتے ہیں، ثنا خوانی کرتے ہیں۔ ماسٹر سمیر آج ہمارے مہمان ہیں، ان کو میں خوش آمدید کروں گا۔ بہت شکریہ ماسٹر سمیر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں مرزا عماد بیگ، ماشاءاللہ نعت خواں ہیں، کم عمر ہیں، بہت اچھی آواز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، ہمارے ساتھ آج اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جی آپ کا عماد بیگ، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا۔ گفتگو کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آج کے موضوع کے حوالے سے، جو آج کا موضوع ہے روزہ اور نیکی۔ علامہ جہاں سے یہ فرمائیے گا کہ روزہ تو خود ایک نیکی ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے،
اور اس سے براہ راست بڑا تعلق ہے تقویٰ کا، جس کے حوالے سے ہم نے پچھلی نشست میں جو ہے گفتگو کی تھی. اس کے اوپر مزید آج گفتگو کریں گے، لیکن سوال یہ ہے آج کا کہ اس ماہ مبارک میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کیسے سمیٹی جائیں. اس سے میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے بہت سارے ایام، بہت سارے ایونٹس کھیلے، بہت سارے موقع ایسے دیے ہیں جس میں ہم نیکیاں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مگر آپ کو پتہ ہوگا کہ رمضان المبارک واحد وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. دوسرے مہینوں میں ہو سکتا ہے کہ کام کرنے کی اجرت کے مطابق ہی نیکی ملتی ہے، لیکن اس میں اوور ٹائم بھی مل جاتا ہے. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی. ایسا ہی. تو اور نیکی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس سے فائدہ حاصل ہو سکے. جی یعنی اگر نامہ اعمال میں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ نیکیوں کی طرح ثواب بڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور عوامی اس میں ہو رہا ہے تو اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دی تو وہ نیکی ہو گئی، اس میں بھی فائدہ دوسرے کو بھی مل رہا ہے، خود کو بھی مل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اخلاق کی بھی نیکی ہوتی ہے، گفتار کی بھی نیکی ہوتی ہے، کردار کی بھی نیکی ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کے اندر ایک ایسی نیکی جس کو صرف وہی آدمی جان سکتا ہے جس نے وہ نیکی کی ہوگی، اور وہ صرف واحد روزہ ہے. بہت خوب بہت خوب. یا پھر اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو ایسی نیکی کرنے کا موقع تو رمضان المبارک میں جو ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی لوگ ملتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اوور ٹائم بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا اوور ٹائم ملتا ہے گا. پہلے تو آپ نے اپنی ڈیوٹی کر لی، اب ڈیوٹی کے علاوہ جو آپ کو اس کے انعامات دیے جائیں گے وہ رمضان المبارک ہے. تو اس میں آپ کو اور زیادہ جو ثواب دیا جاتا ہے، تو یہ رب کریم کا کرم ہے ہم سب پر. تو اس میں نیکیوں کی تعداد کے حساب سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اس وقت دور چل رہا ہے، ہم سنتے ہوں گے کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص تھا، وہ قحط پڑ گیا، لوگ کھانا نہیں مل رہا، کچھ نہیں مل رہا، تو اس آدمی نے ایک مٹی کا ٹیلا دیکھ کے سوچا کہ میں اگر یہ آٹا ہوتا، گندم ہوتا تو میں خیرات کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت انبیاء یا نبی پر وہی نازل فرمائی کہ اس کو جا کے بتا دو ہم نے اس کو ٹیلا خیرات کرنے کا ثواب دے دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہم سوچتے تھے، پڑھتے تھے تو ہم سوچتے تھے اس دور میں کہاں سے ہوگا. 2 قدم پہ پرچون کی دکان ہے، اتنی غلہ اگرلا ہے، مطلب اتنی کھاد ہے، اتنی تعداد کے اندر فصلیں ہیں، اتنی بڑی ہماری جوڑیا بازار ہے، اتنے بڑے ہماری منڈیاں ہیں، اتنی پوری دنیا کا سلسلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہو سکتا ہے 5000 سال پہلے، 6000 سال پہلے اتنی سی تعداد ہوگی، اور اس تعداد کے اندر ہو سکتا ہے دور دور جا کے لوگ جو ہے اونٹوں پہ، کچروں پہ، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ جا کے سفر کرتے ہوں گے. ابھی تو یوں اڑے وہاں چلے گئے، وہاں ایسے آ گئے، پانی سے بھی جانا ہوا جلدی چلے گئے. اب تو چاقو چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا کہ ملہ کو لے کے جا رہے ہیں، اب تو کیپٹنز ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے آج بھی اللہ نے دکھا دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک بے شک کہ میں ہر شے پر قادر ہوں. تم گھر سے نکلتے سامنے پرچون کی جو دکان دیکھتے ہو، میں اس شے پر بھی قادر ہوں کہ اس دکان کو 3 مہینے تک بھی بند کر سکتا ہوں، مہینے تک بھی بند کر سکتا ہوں، ساری عمر بھی بند کر سکتا ہوں. تو یہ نیکی کا بہت بڑا موقع ہمیں مل چکا ہے. ٹھیک ہے. ہم دانے پر بھی نیکی کما سکتے ہیں اور خاموش رہنے پر بھی نیکی کما سکتے ہیں. لیکن اگر میرا پڑوسی میری وجہ سے بھوکا مر گیا نا تو اس کی پکڑ میں بھی ہماری بڑی سختی. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو بس یہ نیکیوں کا مہینہ ہے. اس میں ہم نے دیکھنا یہ کہ اگر میں افطار میں کئی زیادہ فروٹ کھا رہا ہوں اور میرا پڑوسی اس چیز سے محروم ہے تو اس کو بھی، اس کا بھی خیال رکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نیکی ہے. بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، خاص طور پہ ماہ مبارک میں. اب ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ نیکی کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. نیکی ہے کیا؟ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے وہ بڑا مختلف ہے. ایک عام انسان سے تو ہمارا تعلق ہوتا ہے، یہ کسی اور قسم کا ہے. اللہ سے جو بندے کا تعلق ہے یہ کس طرح کا ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں ذرا سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں نے نیکی کا ارادہ کیا اور پاک پروردگار کی جو ذات ہے وہ بڑی عظیم ہے. بے شک بے شک. اس نے نیکی کا ارادہ کرنے پر ہی آپ کے حق میں ایک ثواب لکھ دیا. نیکی کا ارادہ آپ نے کیا، ثواب آپ کے حصے میں شامل کر دیا گیا. میں چاہوں گا اس بارے میں بتائیے کہ ذرا لوگوں کے دماغوں سے یہ کنفیوژن دور ہو کہ جو اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا پہلے سے ارادہ کر لیتے ہیں اور اگر وہ عملاً اس کے اوپر اگر کام نہیں کر سکے تو کیا ان کے حصے میں نیکی شامل کر دی گئی؟ اس کا میں چاہوں گا ذرا. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے نا، اس سے ارادے سے مراد نیت ہے. جی. اگر اس کی نیت پکا ارادہ کرنے کی تو اس کو ثواب تو ملے گا. بے شک. اور اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ کام نہ ہو پاتا ہے اور وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ ہو جائے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو نیت کا، دوسرا کوشش کرنے کا، اور تیسرا وہ کام نہ ہونے پر اس کو اجر بھی ملے گا. جی بالکل. کہ وہ غمگین ہوا کہ میرے سے یہ نیکی نہ ہو سکی. تو یہ 3 ثواب اس کے حصے میں آ جائیں گے. دوسری بات، اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے اس کو زیادہ نیکی ملے اور اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نیکی مجھ سے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ کہ وہ اپنے دل کو دیکھے کہ اس کا دل خوش ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے. بس دل جب مطمئن ہو جائے نا اور خوش ہو جائے، سمجھ لیں قبول ہو
गई, कबूल हो गए। वो बड़ा रहीम है, बड़ा गफूर है, बड़ा सत्तार है, बहुत मेरा प्यारा रब है कि जब वो हमारे दिल में एक चीज़ का इरादा डालता है और हम वो कर लेते हैं ना, तो मेरा मानना ये है कि पहले वो कबूल करता है, फिर वो आपको मौका देता है कि आप वो कर सकें। अगर उसने कबूल ना करना हो ना तो हमको कभी मौका ना देने की करने का। तो वो पहले हमसे नेकी को कबूल करता है, फिर चाहता है कि मेरा बंदा इस तरीके से ये करे। बेशक दिल में इरादा भी उसके हुक्म से ही डलता है और वही हर चीज़ के ऊपर, जैसे आपने कहा अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर के हर तमाम चीज़ों के ऊपर कादिर है। ये दिल में जो आपके नेकी का इरादा हुआ ये डालने वाला भी पाक परवरदिगार रब्बे बारी ताला है। दूसरी बात ये कि उसने चुना हुआ है ना लोगों को, तो वो पहले इंतखाब कर लेता है कि भाई इससे ये काम कराना है। यासिर भाई से पूरे रमज़ानुल मुबारक में जो हमने ये नेकियां करानी है कि लोगों तक के जो है उलमा इकराम और नात खान सना खान ज़रात की आवाज़ें पहुंचानी है, K21 के जरिए ये काम करवाना है। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को चुना हुआ है। अब ये इस काम के लिए अगर एक कैमरामैन भी हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, हमारे साथ पूरा अमला होता है, तो ये सारे लोग चुने हुए हैं कि ये पूरे साल कोई भी काम करते हो, लेकिन रमजान में इन्होंने अल्लाह ने अपने काम के लिए इनको चुन लिया कि खैर जो है अपने बंदों के जरिए इन लोगों से पहुंचानी है। बस ये अल्लाह ने इनका कबूल कर लिया है। और अगर इनके दिल में खुशी आ जाती है ना तो समझ लें कि उसका जो है ना, आपको ये समझ लीजिए कि सिला भी मिल गया। और दूसरा मैंने आपको बात बताई ना, ओवर टाइम, बिल्कुल ठीक, ओवर टाइम भी मिल गया। नेकी तो मिली उसका सवाब उससे बढ़कर भी अल्लाह ताला आपको दे देगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और इसमें आप भी शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं, सवालात अपने जो हैं भेज सकते हैं। ये सिलसिला हमारा जारी है माह मुबारक में अनवार रमज़ान, और ख़ास तौर पे आज का जो मौजू है रोज़ा और नेकी, इसके हवाले से अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या रोज़े के मसाइल के हवाले से जानना चाहते हैं तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं बराह रास्त भी। आप स्क्रीन पर कुछ देर बाद हमारे नंबर जो है वो चल जाएगा, आप उस नंबर पर कॉल करके हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। ख़ास तौर पर आजकल के दौर में नेकी के हवाले से बहुत सारी जो है वो कन्फ्यूजन पाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें जिनको जानने की ज़रूरत भी है कि नेकी किस किस तरह जो है वो आम की जा सकती है। ये भी समझना ज़रूरी है कि नेकी को आम किस तरह किया जाए, इसका पैगाम किस तरह दिया जाए। और मैं सिर्फ पैसे के ज़रिए, और जिसको हम समझते हैं कि आम तासुर ये है कि अब सिर्फ पैसे से अगर किसी की माली मदद कर दी नेकी के ज़ुमरे में आता है, इसके अलावा कौन सी नेकी है जो की जा सकती है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। देखें, सबसे बड़ी बात आपने सबसे पहले एक बात की नियत के हवाले से। नियत की नेकी सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी नेकी। अगरचे वो करे भी नहीं फिर भी उसको सवाब मिल ही जाता है, ठीक है। और ना होने पर भी उसको अजर जो है बर्दाश्त का मिलता है कि वो बर्दाश्त करता है कि वो ना हो सकी। लेकिन जो अभी आप दोबारा मुझे रिपीट करें सवाल, क्या आपने जी किया? मैंने कहा नेकी को आम किस तरह करें, और एक आम तासुर ये है कि जो सिर्फ पैसे से मदद की जा रही है वही नेकी, कि उसके अलावा और कौन सी नेकी है? दो कैटेगरी है जी। पहली कैटेगरी तो ये है कि नेकी को आम कैसा किया जाए। जी, जी। एक चीज़ आपने एक सवाल ये किया, इसके दो चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो अपने किरदार से, बिल्कुल ठीक है, कि अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग उसको देखकर जो है ना अपनी गलतियों का एहसास कर लें। बहुत खूब, कि हमसे ये कमी रह गई थी शायद। तो फिर उससे क्या होगा कि वो नेकियों को आम करने वाला, यानी नेकी सिखाने वाला हो गया ना। भाई किसी का अदब करना है, किसी के साथ जो है इफ्तार करना है, किसी के साथ अच्छा इखलाक करना है, तो अगर उसके साथ चार आदमी बैठे हैं, वो अच्छे अखलाक से बात करता है किसी से, तो लोग समझ जाएंगे कि जो है हमें भी इससे इस तरीके से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक नेकी सिखाने का तरीका हो गया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब अपना किरदार सही होगा ना तो एक आदमी माशरे में सही हो जाएगा, और उस माशरे उसको देखकर, जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। मस्जिद के इमाम से लोगों को बड़ी मोहब्बत होती है, मस्जिद के हमारे जो नात खां हज़रात होते हैं उनसे बड़ी मोहब्बत होती है, कुछ एंकर पर्सन है उनसे बड़ी मोहब्बत होती है। तो लोग क्या करते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। क्यों? उनका किरदार बहुत अच्छा होता है, उनका काम बहुत अच्छा होता है, उनका कलाम बहुत अच्छा होता है, उनका इखलाक बहुत अच्छा होता है। तो लोग सोचते हैं हमने इन जैसा बनना है। तो वो जो उन जैसा बनना है, वो जो मॉडल बने ना, इमाम साहब बने, एंकर बने, नात खां हज़रात बने, तो उसको वो बनने पर भी सवाब मिलेगा। और उससे जो वो बारिश आ रही है ना, जो लोगों में जा रही है, तासुर जा रहा है कि मैंने ऐसा बनना है, तो ये नेकी आम हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जासिम साहब ये फरमाइएगा कि आजकल के दौर में एक और बड़ा मसला है, और वो मसला ये है, बल्कि मैं तो उसको अलमिया समझता हूँ, ये है कि नेकी का दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है, उसका प्रचार किया जा रहा है, रया का अंसर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गालिब आ गया है। कि अगर कोई नेकी की जाती है, मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी शख्स की माली हैसियत में अगर मदद कर रहा है, तो वो उसकी तस्वीर ले के, जैसे राशन वगैरह की तकसीम का सिलसिला इस वक्त जारी है, माह मुबारक में तो हम देखते हैं ये सिलसिला रहता है, लेकिन इसके ऊपर बड़ी रयाकारी का जो अंसर है वो गालिब आ गया है। समझने की बात ये है कि अब उसका दिखावा तो नेकी को ज़ाया कर देता है। शायद इस लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, या इन तमाम चीज़ों को नहीं जानते, दानिस्ता या नादानिस्ता अगर वो तमाम चीज़ों या इस गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं तो सवाब तो ज़ाया हो जाएगा। इसके ऊपर चाहूँगा रोशनी। इसके बारे में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जी। राई पता है कितनी बड़ी होती है आपको? बहुत छोटी होती है, छोटी सबसे छोटी चीज़ होती है। अगर हथेली पे रख ली जाए तो शायद नजर भी नहीं देखना पड़ती है कि हाँ भाई है बारीक।
تو بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، تو اس کی نیکیاں قبول ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو آپ سمجھ لیں. تو اگر کوئی شخص نیکی کر رہا ہے اور لاکھوں روپے لوٹا رہا ہے اور لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اگر وہ ریاکاری نہیں کر رہا، اگر اس کا یہ کام اس طریقے سے کہ وہ تعداد میں زیادہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہے اس کی تصاویر بنا کے دے رہے ہیں، تو وہ خود تو اس میں شامل نہیں ہے. لیکن اگر وہ خود دکھاوے کے لیے، جیسے آج کل کافی تصاویریں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، ایک تھیلا دے رہے ہیں تو اس پہ سب کی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، یا ایک لفافہ دے رہے ہیں اس پہ وہ خود اس میں ملوث ہے، تو پھر یہ ریا ہو گئی. پھر اس کا ثواب تھوڑی ہے، وہ تو اس کے گلے میں پڑ جائے گا. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ تو دیکھیں، اس نے ریاکاری کی، اس کو ثواب ملا، اس کی جزا ملی یا اس کی سزا ملی، وہ ایک الگ ہے. لیکن جو مومن کا دل ہوتا ہے نا، اس کی مثال تو کعبۃ اللہ سے بھی دی گئی ہے میرے سرکار نے. صحیح ہے نا؟ کتنا بڑا مقام دیا مومن کے دل کو. آپ مجھے بتائیں جب آپ ایسا کریں گے تو اس کی غیرت کا کتنا قتل ہوگا. تو ہمیں اپنے بھائیوں کی، اپنے مومنوں کی، اپنے مسلمانوں کی، اپنے دوستوں کی، ہم وطنوں کی، یعنی سارے کائنات کے لوگوں کی دل کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. ان کے دلوں کو نہیں مارنا، ان کی غیرتوں کو نہیں مارنا. کوئی بولتا ہے کہ شناختی کارڈ دے دو، کوئی بولتا ہے کچھ دے. تو ہم نے ان سب چیزوں سے بچنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں. اب یہ وہ وقت آ گیا ہے یاسر بھائی کہ بولتے ہیں نا ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، وہ وقت آ گیا ہے. یہ یعنی یہ ساری نشانیاں اب جو نا جلدی جلدی دکھائی جا رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں پھر وہ جو ہم نے پڑھائی کی ہوئی ہے نا پہلی کلاس سے لے کر آخر تک کے، ہم نے عالم کے کورس سے مفتی کے کورس تک ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں جو ہم نے چیزیں پڑھی تھی، احتیاطیں پڑھی تھی نا، یہ وہ دور آتا ہے. یہ وقت وہ آ چکا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ وہ وقت آ چکا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوگا اور اس کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. نیکی کرنا ایک چیز، لیکن یہ ریاکاری ان تمام پچھلی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گی جو آپ نے کمائی ہیں. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. معاملہ بہت ہی حساس ہے، سمجھ لینا بہت ضروری ہے. بہرحال جی، یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا اور یہ نشست میں ہماری اسی طرح چلتی رہے گی. سوالات بہت سارے ہیں جس کے اوپر ابھی بات ہوگی. پروگرام میں علامہ جاذب صاحب یہاں پہ ستواری ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ان سے بہت ساری چیزیں ابھی سیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن میں گزارش کروں گا اس وقت ماسٹر سمیر صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ جو ہے وہ پیش کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ بسم اللہ کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کیا محمد مصطفیٰ خدا کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ جو دیں گے میں لے لوں گا. سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے
میں کیا دوں گا سخی جانے گدا جانے اور میری مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے
हमारी अब तो बस तेरे हाथ में है, इज्जत हमारी अब तो बस तेरे हाथ में है, बदले अभी ज़माना, बदले अभी ज़माना, जो तेरा हो इशारा, ऐ बेकसों के वाली, ऐ बेकसों के वाली, तू चाहे तो मिला दे बिछड़े हुए दिलों को, मौला तू चाहे तो मिला दे बिछड़े हुए दिलों को, मालिक तेरे करों पे ईमान है हमारा, ऐ बेकसों के वाली, ऐ बेकसों के वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग जो कि कलाम पेश कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बड़ा खूबसूरत अंदाज़, और बात हो रही थी जनाब नेकी के हवाले से, और सेगमेंट है अनवार नेकी। इस हवाले से जो है हम बात करेंगे, मज़ीद इसके ऊपर जो है वो आपके पैगामात को भी शामिल किया जाएगा। जी देखो अनवारे रमज़ान। नेकी और नेकी के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, अनवार नेकी के अंदर क्या किया जा सकता है। नेकी को पहले समझने की ज़रूरत है। आपसे कुछ देर पहले इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि नेकी एक्चुअली है क्या, और नेकी का ज़िया किस तरह हो जाता है। रियाकारी का अंसर जिसके ऊपर गालिब आ जाए तो वो नेकी जो है आपकी ज़ाया हो जाती है। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इस वक्त दौर हाजिर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसका हम लोग शिकार हैं वो ये रियाकारी है, और इससे किस तरह बचा जा सकता है। दानिस्ता नादानिस्ता हमसे ये गलतियाँ सरसद हो रही हैं। अल्लामा जहांज़ेब सब्ज़वारी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे नेकी के हवाले से। ये नेकी के हवाले से अभी हमने गुफ्तगू की कि किस तरह आम की जाए और फिर इसको कैसे बचा जाए कि नेकी ज़ाया ना हो। दूसरा अब ये कि माह मुबारक है, इसमें नेकियों के जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाना है। ये आगे बढ़ाने का सिलसिला किस तरह किया जाए, जैसा भी आपने कहा कि अपने आप को इस तरह इस सांचे में ढाल लिया जाए कि देखने वाला उससे सबक हासिल करे और ख़ुद को उसी सांचे में ढालने की कोशिश करे, इससे नेकियों का प्रचार होगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद कलाम कीजिए कि इस सिलसिले को और किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है, और इस वक्त ख़ास तौर पर जो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है पूरी दुनिया में कि इस वक्त अक़वाम आलम में एक वबाई मर्ज़ जो है वो फैल चुका है, कोरोना, उससे किस तरह बचा जाए। यहाँ पे भी बहुत सारे मौक़े आपके लिए नेकियां कमाने के, किस तरह इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कीजिए। देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ देखी जाए, जो वबा की बात आपने बताई है कि ये जो वबा ये मामूली नहीं है, तो पूरी दुनिया में जिस तरह इसने कैप्चर कर लिया, पूरी दुनिया को हाईजैक कर लिया है, तो यकीनी तौर पे इससे अमवात भी बहुत सारी हुई हैं और बहुत लोग परेशान हैं। ख़ास तौर पे हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क के जो अवाम है वो बड़ी गरीब अवाम भी है, और दूसरे ममालिक से हमारा मुतवाज़िन नहीं हो सकता है। सही है, मुकाबला नहीं है हमारा। तो इस वजह से हमारे लोग ज़्यादातर भूख और अफलास के अंदर परेशान हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त जो है ना, नेकी का तसलसल बहुत ज़्यादा हमें करना चाहिए, और उसका सवाब भी आप ये देखिए कि इंशाल्लाह रब बारी ताला की रहमत तो बहुत बड़ी है, वो 70 की जगह 7000 गुना भी दे सकती है। तो हमने सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, बच्चे छुट्टियाँ मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जो वालिदैन हैं, अब पहले आप चले जाएँ 3 महीने पहले या 2 महीने पहले दोस्त को टाइम नहीं दे पा रहा था, ठीक है, जो है मतलब ज़ौजा को शोहर टाइम नहीं दे पा रहा था, माँ को बेटा टाइम नहीं दे पा रहा था, नहीं हो रहा था ना। अब आप लोग टाइम दे रहे हैं ना, बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं आप। अब बच्चों से पूछते भी होंगे, बेटा आपने इतने साल क्या पढ़ा, क्या नहीं किया, बहुत मतलब अलग कंडीशन शुरू हो चुकी है घरों में भी। तो हमें चाहिए कि अब हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, माँ ने तरबियत कैसे करनी है, शोहर ने अब अपना वो किरदार कैसे अदा करना है कि बीवी में और माँ में
توازن رکھنا ہے گا، ایک مطلب معیار روی رکھنی ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے نا. بالکل ایسے ہی گھر کو سنبھالنا بھی نیکی تو گھر سے ہی سب سے پہلے کر کے نکلے نا آدمی. تو اس نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں اگر پابندی ہے، آپ نہیں جا سکتے ہیں تو آپ گھر میں جماعت کا انتظام کریں. آپ بچوں کو اپنے اٹھائیں اور کہیں بیٹا نماز پڑھنی ہے. بہت اچھی بات. دن میں تو کچھ نہیں کرنا نا، گھر میں ہی رہنا ہے، نماز پڑھیں. اب جب آپ مسلسل 3 مہینے 1 مہینے اگر لاک ڈاؤن رہتا ہے یا رہے گا یا پیچھے جو گزر چکا، اگر اس وقت میں آپ اپنے گھر میں بچوں کو پابندی سے نماز کا عادی بناتے ہیں، پھر افطار سحری ساتھ کرواتے ہیں، تو مجھے بتائیں تربیت 3 مہینے میں نہیں ہوگی؟ بہت اچھی بات، اچھی تربیت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جب آپ اپنی زوجہ کو ٹائم دیں گے، اپنی امی کو ٹائم دیں گے، ان کا حال پوچھیں گے، ان کی بیماری میں ان سے جب آپ پوچھیں گے نا امی آپ کیسی ہیں، پھر ان کی خدمت کریں آپ. تو یہ تربیت کا سب سے بہترین حصہ ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابو کیا کر رہے ہیں، امی سے کیا کام کروا رہے ہیں اور مجھ سے کیا کام لے رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا، یہ تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ وہ نیکی ہو گئی کہ جو ہمارے بعد چلتے رہے گی. بہت خوب، یعنی کہ تربیت کا جو فقدان ایک آ گیا تھا، یہ ایک بڑا اچھا موقع باری تعالیٰ نے آپ کو فراہم کیا ہے کہ آپ یہاں پر تربیت جو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جیسا بھی آپ نے نمازوں کی پابندی کا تذکرہ کیا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا اور مزید روشنی ڈالیے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بالکل رواج ختم ہو چکا تھا کہ کوئی کسی کو تاکید کرے، گھر کے اندر خاص طور پہ کہا جائے. کہ بچے آج کل آپ کو پتہ ہے اگر کوئی ان کو بار بار یہ بات کہے کہ آپ نماز کی طرف جائیں تو برا مان جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہترین وقت ہے کہ آپ خود عملاً کر کے دکھائیں تو بچے آپ کو جو ہے وہ فالو کریں گے. میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے آپ میڈیا پرسن ہیں تو آپ لوگوں کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہوگا. اب ہم آپ سے یہ کہیں کہ محلے میں اپنے لوگوں کا خیال کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، آپ کہیں کہ بھائی میں گھر پہ اتنی مشکل سے پہنچتا ہوں، ایسا ہی ہے. تو گھر پہ ٹائم نہیں دے پاتا، گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پاتا. لیکن اب وہ لوگ جو میل میں کام کرتے تھے یا میل مالک تھے، مزدور تھے یا سیٹ صاحب تھے، اب تو وہ گھر میں ہی بیٹھے ہیں نا. ایسا ہی ہے. جناب صاحب میں اس کے اوپر گفتگو آپ سے جاری رکھوں گا. ایک لائیو کالر ہے، ان کو بھی شامل کریں گے کیونکہ دیکھنے والے بھی بہت سارے سوالات بھیجتے ہیں، تو اچھا ہے ان کے سوالات کو شامل کر لیا جائے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میں عنایت بول رہا ہوں اسلام آباد سے. عنایت صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، لیکن بہت شکریہ. یہ جو کل یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو پروگرام چلا ہے، جی جی ٹھیک ہے جی، اس نے بے حیا بے شرم بے یہ لوگوں کا جو بات کیا ہے، جی جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. دیکھ لو اس ملک میں ان مولوی آزاد سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے جی کہ اس میں صرف سیاستدان یہ کام نہیں کرتے ہیں، باقی ادارے بھی ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب آپ اللہ کو سارے کے جواب دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب. عنایت صاحب سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات کو ہم بڑا غیر ضروری طور پر جو ہے بہت زیادہ اس کو متنازع بنا دیتے ہیں. یہ معاملات بڑے حساس ہیں. اگر کہیں پر یہ ایک میری رائے ہو سکتا ہے کہ میں اس بارے میں غلط ہوں، اگر کوئی شخص اپنی رائے دے رہا ہے یا اگر کوئی اس طرح دعا میں اگر جیسے الفاظ کی یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اگر 10 یا 12 لوگ اس وقت موجود ہیں اور اگر میں اجتماعی دعا کروا رہا ہوں، اگر میں سب کو گناہ گار گردانتا ہوں، تو اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ گنہ گار ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ سے یہ درخواست کرنی ہوتی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی گنہ گار موجود ہے، کیونکہ ہم سارے ہی گنہ گار ہیں، اگر کوئی گنہ گار ہے اور اس کی وجہ سے اگر ہمارے معاملات بہتر ہونے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو اس رکاوٹ کو دور فرما دے. یہ ایک چھوٹی سی گزارش تھی. ہم لوگ اصل میں بہت ساری اس چیزوں کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے معاملہ غیر ضروری طور پر وہ طول پکڑ جاتا ہے، اور وہ ہوا بھی یہی ہے کہ جو اس طرح معاملہ اٹھایا جا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ایک بڑی معتبر شخصیت ہیں، ایک بہت بڑا علمی نام ہے، دین کے حوالے سے بڑی خدمات آپ کی ہیں، اور وہ یہ آپ کو پتہ ہے آج کل جو سلسلہ شروع ہوا ہے. بہرحال میں تو اس میں نہیں جاتا، اس وقت ان ساری باتوں میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی آپ جواب دے دیں عنایت صاحب، کیونکہ وہ سن رہے ہوں گے تو ان کو بھی ذرا یہ جواب مل جائے، سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. ان کی گفتگو تو مجھے اتنی سمجھ میں نہیں آئی، جی جی، لیکن جو آپ نے بات کی ہے وہ میں نے سنی بھی. بالکل ٹھیک ہے. موضوع سے ہم تھوڑا سا ہٹ جائیں گے لیکن ذرا مختصراً بات ہو جائے تاکہ یہ بھی جو ہے مختصراً آپ کو میں بات بتانا چاہوں گا. یاسر بھائی آپ نیک آدمی ہیں؟ میں تو اپنے آپ کو بالکل بھی نیک نہیں کہتا. بالکل آپ نیک آدمی؟ میں بھی نہیں کہتا اپنے آپ کو نیک آدمی. جب ہم اپنے آپ کو خود سیٹیفائڈ نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، تو یہاں پر 10 کے 10 بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کوئی بول رہا ہے یار میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں. عاجزی میں ہی کہہ رہے ہیں نا. اب دعا کے اندر کہتے ہیں رب باری تعالیٰ ہم تمام لوگ گنہگار ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں. تو مجھے بتائیں جب ہم خود اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں
تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں گناہگار کہہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے مقصد کیا ہے. اور دوسری بات، رب باری تعالیٰ محبت بھی تو گناہگاروں سے کرتا ہے نا، معافی بھی تو گناہگاروں کو ملے گی نا، اس کی رحمت بھی تو گناہوں پر حاوی ہے نا. وہ تو رب ہے نا، سب کو معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے. اور ہم تو گناہگار ہیں ہی. ہم اپنے ایک سجدے سے مطمئن نہیں ہیں، ہم اپنا خیرات کرنے سے حق ادا نہیں کر سکتے. ہم جو کچھ بھی نہیں کر حق ادا کرنے کا کہا گیا وہ شاید وہ طریقے ہی ہمیں نہیں آتے ہیں. ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، اور پھر یہ کہنا کہ جناب ہم سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی برا کہتا بھی ہے تو ہم اس کو اگر معاف کر دیتے ہیں تو رب باری تعالیٰ تو بڑا غفار ہے. بے شک تو پھر ہماری غلطیوں کی معافی کی امید بھی تو ہم اللہ سے رکھیں گے نا کہ رب باری تعالیٰ میں نے تیرے بندے کو معاف کر دیا، جس سے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. میرا دل اس نے دکھایا تھا، میں نے معاف کر دیا اس کو. رب باری تعالیٰ میں بھی گناہ گار ہوں، میرے لیے بھی تو معافی رکھنا. تو رب باری تعالیٰ ہمیں کتنی بار معاف کرے گا؟ وہ تو آخری سانس پہ بھی معاف کرنے والا ہے. اگر کسی نے اپنی غلطی ایکسیپٹ بھی کر لی ہے اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہیں اور بات انہوں نے بڑھا بھی دیے، ساری دنیا کے سامنے آگے کہہ دیے، تو پھر ہمیں خاموشی اختیار کرنی. بالکل، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان سارے معاملات کے اوپر خاموشی اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور المیہ یہ کہ اس وقت دور حاضر میں ہو یہ رائے کہ میں تو ہمیشہ اس چیز کی شکایت کرتا ہوں اپنے پروگرامز کے ذریعے بھی کہ ہر شخص ہر موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے. یاسر بھائی ایک بات مجھے یاد آئی اگر آپ اجازت. جی ضرور. بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے بہت سارے قصے سنے ہوں گے. بالکل بالکل. تو بنی اسرائیل کا ایک قصہ میں نے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر عذاب دینے کا اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا جی، اور اس وقت کے نبی سے کہا کہ میں بنی اسرائیل پہ کچھ عذابات دوں گا میں انہیں، ان سے پوچھو کہ ان کو کون سا عذاب دیا جائے. جی. پہلا عذاب تھا بیماری کا، دوسرا تھا طوفان کا، تیسرا تھا آپس کے اندر دشمنیوں کا، اور چوتھا جو عذاب تھا وہ بھی آگ برسانے یا ایسی کسی چیز کا تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی غلہ تباہ ہو جائے گا، اناج نہیں ملے گا، بھوکے مر جاؤ گے، بیماریاں ایسی لگ جائیں گی تمہیں کہ تم جو ہے ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکتے، یا پھر کون سا عذاب دیا جائے گا کہ تم آپس کے اندر جھگڑے ڈال دو، لڑوا دیا جائے گا. ایسا ہی. تو انہوں نے جب انہیں بتایا گیا اس قوم کو، تو اس قوم والوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن کا ٹائم دے دیں، ہم کل بتائیں گے کہ ہمیں کون سا عذاب دیا جائے اور کون سا نہیں دیا جائے. تو انہوں نے دوسرے دن آگے بتایا کہ ہمیں آپس میں مت لڑوانا، آپس میں ہمیں شیر شکر رہنے دینا، ہمیں ایکا نہیں توڑنا، ہماری محبت قائم رکھنا، باقی جو عذاب ہے نا بھلے وہ آ جائے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو رب کو اتنی پسند آئی کیونکہ رب باری تعالیٰ کو سجدوں کی کمی تھوڑی، عبادت کی کمی تھوڑی ہے، وہ تو بہت اس کے فرشتے بہت، اس کے نیک بہت. اگر میں گناہ گار ہوں تو اس کی اور بھی تو نیکوکار ہیں نا جن کے سب کے مجھے معاف کر دے گا. شعر میں بھی یہ بات کہی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اگر نہ عطات کے لیے کم نہ تھے نا. تو پھر کیا ہوا جب انہوں نے یہ بات کہی تو رب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو چاہتا یہی تھا کہ میری جو بندے ہیں وہ آپس میں محبت کریں. تو مطلب اپنے ان نبی کو فرمایا کہ میں نے ان پہ سے عذاب ہٹانے کا ارادہ فرما لیا، میں نے انہیں معاف کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل اب آپ دیکھیں نا یہ وقت کیسا ہے آپس میں ایک ہونے کا. یہاں پر روٹی جو مانگ رہے ہیں نا اس کو روٹی دے دیں، جو مدد مانگ رہا ہے اس کی مدد کر دیں، آپس میں ایک ہو جائیں، آپس میں اب اختلافات ختم کر دیں، آپس میں نفرتوں کو مٹا دیں. یہ وقت آ گیا ہے، آپ کی صرف یہی ادا دیکھنے سے نا اللہ سب کو معاف. اور یہی سب سے بڑی نیکی ہے، اور آج ہمارے جو نیکی ہے اس کا پیغام بھی یہی ہے کہ آپسی محبت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے، حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ اس وقت کسی بھی متنازع بات سے، چیز سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. اور خدا رہا اس وقت جو یہ بحث چلنے کے لیے ہے کہ کسی نے کیا کہا ہے اور کسی نے کیا دعا کی ہے، اس میں قطعی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں میں شامل کیجئے، نہ ایسی کسی ڈسکشن کا حصہ بنیے. اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، اپنی خامیوں کو، جیسا بھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے یہاں پر یہ عرض کیا کہ اس وقت اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم بھی، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی تقاضا کر رہا ہے کہ ہم تزکیہ کریں، تجزیہ کریں اپنی روح کا، اور خاص طور پہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں جو سب سے زیادہ ضروری ہے. جب تک وہ نہیں کریں گے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گی. تو یہ اس وقت سب سے بڑی نیکی ہے اور پیغام بھی یہی ہے. یاسر بھائی ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اگر کسی نے کسی کو برا بھی کہہ دیا یا کوئی پریشان بھی ہے تو سب سے زیادہ مضبوط آدمی آپ کی نظر میں، میری نظر میں، ساری کائنات کی نظر میں وہ ہوگا جس کے ساتھ اللہ ہوگا. بے شک. اور اگر اللہ خود کہتے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو پھر وہ کتنا مضبوط ہوگا، ہے نا، بہت زیادہ مضبوط ہوگا نا وہ آدمی. اس کے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو اگر کسی کا دل دکھا ہے تو اس پر اب یہ چیز آ گئی کہ وہ صبر کرے، اور جب وہ صبر کرے گا نا تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. اگر وہ صبر کرے گا، اس کو معاف کر دیتا ہے نا اور شکوہ نہیں کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے ساتھ ہے. تو وہ کتنا بھاری ہو جائے گا، کتنا بڑا آدمی بن جائے گا.
کتنا طاقتور بن جائے گا جس کے ساتھ اللہ خود ہے. اور خوش قسمتی ہماری ہے کہ یہ ماہ مبارک بھی ماہ صیام ہے، یعنی کہ صوم کا مطلب ہے رک جانے کے، اور آپ رک جائیں، صبر کریں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور یہ مہینہ جو ہے وہ آپ کو اسی چیز کی جو ہے وہ تلقین کر رہا ہے، اسی چیز کا سبق دے رہا ہے، اسی چیز کا درس دے رہا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. میں گزارش کروں گا اس وقت مرزا عماد بیگ سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور یہ کلام پیش کریں گے اس کے ساتھ ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور یہ پروگرام بھی ہمارا اسی طرح جاری رہے گا. جی بسم اللہ.
جی انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے, روزے کے حوالے سے اس کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو بھی ہوئی, نیکی کے حوالے سے خاص طور پہ آج گفتگو ہوئی ہے. روزہ اور نیکی, ہمارے پاس ابھی بھی چند لمحات ہیں, ہمیں بہت سارے معاملات پر گفتگو کرنی, ساتھ ہی بہت سارے پیغامات جو موصول ہوئے اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. یہاں پر علامہ جہاں سبزواری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی نیکی کے حوالے سے, نیکیوں کو کس طرح پرچار کیا جائے, ضائع ہونے سے کس طرح بچایا جائے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور ماہ مبارک ماہ سیام, اس کا مطلب یہ ہے کہ رک جانا, سوم مطلب رک جانے کا کہا گیا ہے, تو اس سے بہتر مہینہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں تمام ان کاموں سے رک جائیں جو روزمرہ میں ہمارے جاری رہتے ہیں. اس میں صحیح کام ہیں جو بہت تھوڑے ہیں, لیکن غلط کام بہت سارے ہیں جن کو ہمیں ابھی تک شاید علم نہیں ہو سکا, ادراک نہیں ہو سکا کہ بہت سارے کام ہم سے ایسے ہو جاتے ہیں, سرزد ہو جاتی ہیں غلطیاں, جانتے بوجھتے کچھ انجانے میں ہم پہ بہت سخت پکڑ ہو سکتی ہے. اللہ سے ہمیشہ توبہ مانگنی چاہیے, اور نیکیوں کا ہمیشہ جیسا بھی تذکرہ ہو رہا ہے, یہ نیکی کی بہت ساری اشکال ہیں, اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں. اور آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, اسکرین کے اوپر جو نیچے دیا گیا نمبر ہے اس کے اوپر کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. علامہ صاحب میں چاہوں گا اس کے اوپر مزید جیسے سوالات بھیجے جا رہے ہیں کہ نیکیوں کی بہت ساری اشکال ہیں, کون کون سی نیکیاں آسانی سے کمائی جا سکتی ہیں, اس وقت ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, میں چاہوں گا اس کی تھوڑی نشاندہی ہو جائے. سب سے بڑی نیکی تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو بغیر پیسوں کی بھی ہو اور کم وقت میں بھی ہو جائے, اس کو کہا جائے گا اخلاق کی سب سے بڑی نیکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت جو پریشان لوگ ہیں نا, بہت زیادہ پریشان, آپ کو پتہ ہے سبھی ہیں, تو ان سے جا کے اگر اخلاقی تعاون کر لیا جائے, ان کی پریشانی کو سن لیا جائے, اور جہاں تک ہو سکے ان کے لیے برج کا کردار ادا کر دیا جائے, کہ جہاں سے ہم کچھ کروا سکتے ہیں وہ کروا دیا جائے, تو اس نیکی میں پیسے بھی خرچ نہیں ہو رہے, ٹائم بھی کم خرچ ہوگا, لیکن یہ نیکی بہت بڑی ہو جائے گی. دوسری یہ کہ اگر آپ کو دکھتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر 4 افراد ہیں اور کھانا 5 افراد کا پک رہا ہے, تو آپ پڑوسی کے لیے ضرور رکھیں. کیونکہ اگر آپ پڑوسی کے لیے نہیں رکھیں گے نا, حکم یہاں تک دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اچھا کھانا پکایا اور اس کی خوشبو پڑوسی کے گھر تک جا رہی ہے تو اس کو بھی روکا جائے. اور اگر چھلکے آپ نے جمع کر لیے, اس کا کچرا جمع کر لیا اچھے کھانے کا, تو اس کو بھی باہر نہ پھینکا جائے, چھپا کے پھینکا جائے تاکہ وہ للچائے نہیں. دوسری سب سے بڑی چیز جو سب سے زیادہ پھیلی جائے گی نیکی کے اندر, وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے بچوں میں, اپنے محلے والوں میں, جس طریقے سے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ جو مطلب میل اونر ہیں, جو یہ لوگ ٹائم نہیں دے پاتے تھے, تو یہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ محلے والوں میں نیکی کیسے کی جائے, محلے میں کیسے بیٹھا جائے, گلی میں کیسے بیٹھا جائے, پڑوسی سے کیسے بیٹھا جائے. اب وقت آ گیا ہے. اچھا, یہ معذرت کے ساتھ ان تمام غلطیوں کا شاید ابھی تک ادراک نہیں ہو پایا ہے, شاید اس کو غلطی سمجھتے نہیں ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر گھر میں کھانا بھی آپ کے پک رہا ہے تو اس کی خوشبو اگر برابر میں چلی گئی, اور اگر اس کے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو اس کی شکلیں تھوڑی سی چینج ہو گئی ہیں. یہ کھانے کے وغیرہ باکسز آپ دیکھتے ہیں کہ جن باکسز کے اندر ڈسپوزیبل کھانا سرو کیا جاتا ہے, ڈیلیور کیا جاتا ہے, وہ یہ باکسز گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں, اور پھر آتے جاتے جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا دل للچاتا ہے. کتنی بڑی غلطی اور خطا ہم سے سرزد ہو رہی ہے, اس کے بارے میں بھی تک شاید دیکھیں, وقت کا ضیاع بڑی خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک. رزق کا ضیاع کتنا خطرناک ہوگا. بالکل ایسا ہی. یہ رزق اگر ضائع ہو جاتا ہے, ایسے ضائع نہیں ہوتا کہ آپ نے پکا کے یوں پھینک دیا تو وہی ضائع ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے, آپ نے رزق کی قدر نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ضیاع میں آئے, یہ بھی ضیاع میں آئے گا نا. قدر نہ کرنا, پھر اس کو کمتر کر دینا, اس طریقے سے پھر اس کے بعد آپ نیکی کرنے جا رہے ہیں, آپ نیکی تھوڑی کر رہے ہیں, آپ نے تو اس کی غیرت کا ہی قتل کر دیا. بالکل ایسا ہی. اب کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, ماشاءاللہ بڑا بنگلہ ہے, بڑا گھر ہے, سب رہ رہے, لیکن ان کے پاس کیش پیسہ نہیں جس سے روٹی کھا سکے. وہ دیواریں تو نہیں کھائے گا. ایسا ہی. اب کوئی بڑے علاقے کے اندر رہتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں یہاں تو سب پیسے والے, تو ایسا نہیں ہے. آپ اپنے طور پہ نیکی کر دیں. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا, مجھے بتانا نہیں چاہیے, تو میں نے کچھ ایک ملنگ ٹائپ کے آدمی کو دیکھا کہ جو سڑک پہ جو ہے پاپوں کا چورا پڑا ہوا تھا, اس کو سمیٹ کے جو ہے نا تھیلی میں ڈال رہا تھا. تو آپ یقین کریں میرے اندر سے جو ہے نا ایسا مجھے میرے ضمیر نے جھنجھوڑا, تو مجھ سے جو مدد ہو سکی نا اس کی میں نے کر دی. لیکن میں ساری عمر تو اس کی مدد نہیں کر سکتا, میں بھی ایک مطلب چھوٹا سا کام کرتا ہوں, مزدور ہوں, تو جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر دیا. لیکن دیکھیں معاشرے میں اگر اس طرح کے لوگ ہیں, اور وہ اتنا سارا کھانا پھینکا ہوا تھا, یقینی طور پہ کل پہلا روزہ تھا, تو یعنی یقینی طور پہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کل کی افطاری پھینکی ہوئی تھی. اگر وہ افطاری کو ہم تھوڑا تھوڑا گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تو کتنے لوگ روزہ کھول لیتے. اور افطار کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. اور آپ دیکھیں نا, افطار اگر ہم کسی کو کروا دیں گے تو اللہ کا دوست ہے نا روزے دار. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے علامہ جہاں سے وقت ہمارے پاس کیونکہ بالکل اب اپنے اختتام پر ہے، گفتگو ایسی ہے کہ اس کو مزید جاری رکھا جا سکتا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ماہ مبارک میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت سارے پیغامات جو موصول ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں شامل کریں گے. نیکی کے حوالے سے بڑی جامع اور مفصل گفتگو ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور آپ کی جو کالز بہت ساری آ رہی تھی، کوئی وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس لیے بہت ساری کالز کو شامل نہیں بھی کیا جاتا، لیکن آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ فیس بک پہ جو ہمارا انوار رمضان کا پیج ہے اس کے اوپر آپ اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں. یہ سوالات اگر آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی اگر مسائل ہیں روزے کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، آپ ہمیں وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے علماء کرام جب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر ہوتے ہیں ان سے وہ سوالات پوچھے جائیں اور ان کے جوابات آپ کے لیے لیے جائیں. میں گزارش کروں گا چند لمحات ہمارے پاس ہیں ماسٹر سمیر سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ دعا کے ساتھ اس اپنے پروگرام کا سیگمنٹ کا اختتام کریں. بسم اللہ. جی اب ہمارے اپنا جو یہ سیگمنٹ ہے اختتام کی جانب ہے، اور میں گزارش کروں گا علامہ جہاں سبزواری صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں، اور دعا کے ساتھ ہی ہم پھر اختتام کی طرف جائیں گے. اور کل انشاءاللہ اسی انوار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور یہ سلسلہ ہمارا اسی طرح جاری رہے گا. میں چاہوں گا مختصر وقت میں دعا فرما دیجیے اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. جی بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم آنس وحشتی فی القبر اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ یا رب العالمین. یا مالک مولا، یا پاک پروردگار عالم، یا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پروردگار، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردگار، پنجتن پاک کے پروردگار مالک و مولا، ہم سب کی یہاں پر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب سے جو غلطیاں ہو گئیں اسے معاف فرما، جان بوجھ کر ہوئیں، بھول سے ہوئیں، غلطی سے ہوئیں، معاف فرما. یا مالک و مولا تو رب قدیر ہے، تو رب قدیر ہے مالک و مولا. یہ امت، یہ دنیا جس مشکل میں پھنسی ہے مالک و مولا، سب کو معاف فرما دے، سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اس مشکل سے ہم سب کو نکال دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، قرض داروں کو قرضوں سے عزت کے ساتھ نجات عطا فرما دے. یا مالک و مولا، یا رب کریم، یا پاک پروردگار عالم، ہمارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. ہمارے پاکستان کو، پاک افواج کو، پاکستان کے ڈاکٹرز کو، پاکستان کے اینکرز کو،
پاکستان کے علماء کو مالک و مولا تمام کی حفاظت فرما، یا مالک و مولا تمام کو نظر بد سے محفوظ فرما، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، یا مالک و مولا اس وبا سے ہم سب کی جان چھڑا، یا مالک و مولا اس وبا سے ہم سب کی جان چھڑا دے، جو اس وبا میں شامل ہو چکے ہیں، جو اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں، یا مالک و مولا ان کو بھی صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، یا مالک و مولا مزید اس وبا میں لوگوں کو ملوث ہونے سے محفوظ فرما، یا مالک و مولا یا رب کریم، یا رب کریم جن کے گھروں میں پریشانیاں داخل ہو چکی ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے، مالک و مولا ان کی رزق کو فراہ فرما دے، یا مالک و مولا ان کی رزق کی فراہمی کو آسان فرما دے، یا مالک و مولا جو رزق کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں مالک و مولا، یا مالک و مولا ان کی غیب سے مدد فرما دے، ان کو نظر بد سے محفوظ فرما دے، یا مالک و مولا کوئی ایک روٹی دے رہا ہے، ایک نوالا دے رہا ہے، ایک ذرہ بھی تیری راہ میں، تیری محبت میں، تیرے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے مالک و مولا، اس کو کرم فرما دے، K21 کو بھی ترقی عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔